صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشافع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، شفاعت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک خاص دعا عطا فرمائی جو ہر نبی نے اس دنیا میں ہی اس دعا سے فائدہ حاصل کر لیا، اور میں نے وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن تک محفوظ کر لی ہے۔ میری شفاعت ہر اس امتی تک پہنچے گی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اور وہ حالت ایمان میں فوت ہو گیا ہو۔ آج ناظرین کرام، میں گزارش کرنا چاہوں گا تمام والدین اور تمام بچوں سے جو اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف موجود ہیں، کچھ لمحے آج ہمیں دے دیجیے صاحب، کیونکہ انتہائی اہم موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں۔ ایک ایسا موضوع ہے جو میرا خیال ہے کہ کم و بیش ہر گھر کا مسئلہ ہے، کم و بیش ناظرین ہر گھر کا مسئلہ ہے، اور وہ موضوع ہے والدین کی مرضی کے خلاف اور دیر سے نکاح کرنے کے احکامات کیا ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے، یعنی پسند کی شادی اور والدین کی پسند کی شادی، بڑی رفت ہے ناظرین۔ ایک طرف اولادوں کی چاہ ہوتی ہے، ایک طرف والدین کی چاہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آئیڈیل سچویشن ہو جاتی ہے صاحب کہ اولادوں کی چاہ کے ساتھ والدین کی چاہ مل جائے، کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ والدین کی چاہ کے ساتھ اولادوں کی چاہ مل جائے۔ لیکن ناظرین، جب یہ ہوتا ہے کہ اولادوں کی چاہ کچھ اور ہو اور والدین کی چاہ کچھ اور ہو، تو ان دونوں چاہتوں کے درمیان جو ہے وہ گھر کے گھر تباہ ہو جایا کرتے۔ ایک ایسی رفت قائم ہوتی ہے کہ جس کو پھر کبھی آپ سنبھال نہیں سکتے۔ معاملہ یہ ہے ناظرین، جو ماں باپ اولاد کے اس دنیا میں آنے کا سبب بنے، جن ماں باپ نے لڑکے اور لڑکی کے پیدا ہونے کے بعد سے ان کی پرورش کی، ان کے کھانے پینے، ان کے کپڑے لتے، تعلیم، تربیت، دعا، علاج کا غرض ہر چیز کا مکمل طور پر اہتمام کیا، ان کو پالا پوسا، جوان کیا اور معاشرے میں جینے کا سلیقہ سکھایا، ان کا مستقبل بنایا، غرض کہ زندگی کی ساری جو دوڑ دھوپ تھی اس کو سہا، لیکن کبھی ان کو اس سائے سے باہر نہیں نکلنے دیا جسے والدین کا سایہ کہتے ہیں، شفقت کا سایہ کہتے ہیں، جسے محبت کا اور حلاوت کا سایہ کہتے ہیں۔ ناظرین، آج وہ اولاد جوان ہونے کے بعد شادی جیسے اہم معاملے پر اپنے ماں باپ کو مشورے کے قابل بھی نہیں سمجھتی۔ اس سے بڑی ناظرین بد نصیبی آج اس معاشرے میں کیا ہوگی۔ نکاح کے معاملے میں یہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ شریعت نے لڑکے اور لڑکی کو پسند اور ناپسند کا پورا اختیار دیا ہے اور والدین کو جبر اور سختی سے منع فرمایا ہے، مگر دوسری طرف لڑکے اور لڑکی کو بھی ترغیب کی ہے کہ وہ والدین کو اعتماد میں لے کر ہی کوئی قدم اٹھائیں۔ یعنی یہ نارمز ہیں ناظرین ہماری سوسائٹی کی بھی، اور اس کی سب سے بڑی مثال ناظرین میں آپ کو بتاؤں، چونکہ ہمارے پاس تو ظاہر ہے ہماری آل اولاد قربان ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سب سے اعلیٰ و ارفع مثال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر آتی ہے کہ جس وقت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا رشتہ آیا، یعنی فیصلہ تو آسمانوں پر ہو چکا تھا نا ناظرین، لیکن آپ ذرا غور فرمائیے کہ، اور ظاہر ہے سرکار علیہ السلام نے ممکن ہی نہیں ہے کہ انکار کرنا ہو کیونکہ آسمانوں سے فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس گئے، اور وہاں سے بھی ظاہر ناظرین انکار تو ہونا ہی نہیں تھا نا، اس بات ہی میں جواب آنا تھا، لیکن رہتی دنیا تک ایک پیغام جو ہے بیٹی والوں کو دے دیا کہ جب بھی بیٹیوں کا نکاح کرو تو پہلے اپنی بیٹیوں سے پوچھ لیا کرو۔ ماں باپ ناظرین
سب سے بڑے مخلص ہوتے ہیں. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے نا کہ صاحب میں آپ سے ماں باپ سے بڑا اخلاص رکھتا ہوں، تو یاد رکھیے گا وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ منافقت کرتا ہے، وہ آپ سے جو ہے وہ غلط بات کرتا ہے، کیونکہ ماں باپ سے زیادہ اخلاص اولادوں کے لیے ہو ہی نہیں سکتا کسی کے پاس. اور وہ سب سے بہتر آپ کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو کہاں شادی کرنی چاہیے، کہاں شادی نہیں کرنی چاہیے. انسان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں، ایسا یہ نا ناظرین، میں بیٹھا ہوں ادھر، دو آنکھیں ہیں میری، جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو ایک تیسری نہ نظر آنے والی بھی آنکھ دی ہوتی ہے، جو اولاد کے بارے میں اچھا برا وقت سے پہلے ہی دیکھ لیتی ہے اور اولاد کو بتا دیتی ہے کہ تمہارے لیے یہ اچھا ہے اور یہ تمہارے لیے برا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ناظرین ایک اور بار آتی ہے، اور وہ مثال ایسی ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح ہو رہا ہے، کن سے ہو رہا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے. اور کمال بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کو پیغام نکاح پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے کو اپنے چچا ابو طالب علیہ السلام اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے رکھا، پیش فرمایا، اور سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتے کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ بھی مقرر ہوئی. پھر ہوا کیا ناظرین؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو طالب علیہ السلام وغیرہ، یعنی جتنے بھی چچا تھے خاندان کے بڑے بوڑھے تھے، سب کو لے کر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مکان پر تشریف لے گئے. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بڑوں کو اپنے رشتے کے اندر آپ نے شامل رکھا. لہٰذا ناظرین بات ساری اتنی سی ہے کہ جو آج ہمارے ہاں چھپ کر شادیاں ہو جاتی ہیں، آج ہمارے ہاں والدین کی رضا کے خلاف شادیاں ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح سے والدین جو ایک انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک ایسی رفت پیدا ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ جس کی وجہ سے بات لڑائی جھگڑوں تک جاتی ہے، بات جو ہے وہ خودکشی تک چلی جاتی ہے، بات زہر خانے تک چلی جاتی ہے، بات کورٹ میرجز تک چلی جاتی ہے، بات یہاں تک چلی جاتی ہے ناظرین کہ کورٹ میں کھڑے ہو کے جو وہ کہتے ہیں نا کہ سانجے کی جو ہنڈیا ہے وہ چوراہے پہ پھوٹتی ہے، اور عزتوں کے جنازے نکلتے ہیں والدین کے. یعنی جن والدین نے بڑی چاہ کے ساتھ اپنی اولادوں کو بڑا کیا ہوتا ہے، وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے سامنے اپنی عزتوں کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ اس پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کا ایک اور پہلو ناظرین کہ آج ہمارے یہاں تاخیر سے جو شادی کی بات ہوتی ہے، میں بن جاؤں، میں کچھ کر لوں، میں مقام حاصل کر لوں، اس کے بعد شادی کروں گا. آج اس موضوع پہ بات کریں گے صاحب کہ اس ڈیجیٹل دور کے اندر، تیزی کے دور کے اندر، پھر گناہوں کا صحرا کس کے سر رہے گا کہ جب اولادوں کی اس انداز سے تاخیر سے شادیاں ہوں گی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. موضوع ظاہر ہے بہت ٹچی بھی ہے، اہم بھی ہے، اور پھر میرا خیال ہے یہ معاشرے کی پلس بھی ہے اور کم و بیش ہر گھر کا مسئلہ بھی ہے. بچے کہتے ہیں ہماری پسند، والدین کہتے ہیں ہماری پسند، اس چکر کے اندر تباہی بربادی ہو جاتی ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں آغاز کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے نکاح کرنے کے جو احکام ہیں اس کے بارے میں ذرا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، محبت ایک فطری جذبہ ہے. اسلام نے اس جذبے کا احترام کیا ہے، اس کے رجحان کو تسلیم کیا ہے، اور اسلام کا کوئی حکم، کوئی مسئلہ، کوئی تعلیم فطرت کے خلاف نہیں ہے. واہ. ہم جہاں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر تھک جاتے ہیں اور نتائج برعکس پاتے ہیں تو پھر ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے. یار جو اسلام کہتا تھا وہ ٹھیک، تو بعد میں جو ماننا ہے پہلے ہی تسلیم پہلے کر کے کیوں نہ مان لیں، فطرت کے مطابق چل کر اپنے آپ کو اس کی اور رکھا کریں. وہ ایک جملہ ہے نا، سوری ٹو کٹ یو، کہ جی وہ ایک ہوتا ہے سرنڈر کرنا، ایک ہوتا ہے سبمٹ کرنا. تو سرنڈر کرنے سے پہلے سبمٹ کر دیں نا اپنے آپ کو. جی. قرآن و سنت میں
مرد یا عورت کو اس کی پسند کے مطابق جہاں اس کا قلبی رجحان ہے، جہاں وہ محبت کو پلتا محسوس کر رہا ہے، وہاں پر نکاح کرنے کی، سعی کرنے کی، کوشش کرنے کی اجازت دی ہے۔ ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں تو متعدد آیات، ایک بڑی معروف آیت سنائے دوں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، فرمایا کہ عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہے اس کے ساتھ نکاح کرو۔ کیا کیٹیگوریکل بات، اب کتنا واضح فرمانا، جو تمہیں پسند ہے، اور اس میں خواتین بھی شامل، وہ بھی اپنے اس جذبے محبت کے مطابق اظہار رائے کر سکتی ہیں، یعنی مطلقاً دونوں کے لیے اس میں اجازت ہے کہ مرد اپنی محبت اور قلبی رجحان کے مطابق اور عورت اپنے قلبی رجحان۔ اس میں میں آپ کو حدیث بھی پیش کروں صحیح بخاری سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تنکح البکر حتی تستأذن، کسی بالغہ عاقلہ غیر شادی شدہ عورت جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہ کیا جائے۔ سبحان کتنا اللہ، واضح فرمان ہے۔ واہ۔ اچھا، میں ایک اور حدیث ایسی آپ کو لاؤں جس کے ضمن میں یہ سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور والدین کو بھی اپنی فیصلہ کرنے سے پہلے کس دائرے میں رہ کر فیصلہ کرنا چاہیے اس کی بھی اس میں حد بندی ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک بڑی معروف ہے، لم یرا للمتحابین مثل النکاح، کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان اس مسئلے کا حل اور اس کا نقطہ کمال یہ ہے کہ ان کا نکاح کیا جائے، کیونکہ نکاح سے بہتر محبت کو بڑھانے والی کوئی شے نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اب اس حدیث کو امام سیوطی نے بھی نقل کیا ہے، اور اسباب ورود الحدیث میں انہوں نے اس فرمان کا سبب بیان کیا ہے کہ کیا موقع بنا، کیا وجہ بنی کہ آپ نے بات ارشاد فرمائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابہ یہ بات روایت کر رہے ہیں۔ ایک صاحب حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ ہماری ایک لڑکی ہے، بیٹی ہے، ہم اس کا نکاح ایک مالدار نوجوان سے کرنا چاہتے ہیں، اچھا، جبکہ وہ ایک غریب نوجوان کو چاہتی ہے کہ میرا نکاح وہاں ہو، ہم کیا کریں؟ اللہ اللہ اللہ۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان نقطہ کمال اور اس مسئلے کا حل نکاح سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، جہاں بیٹی چاہتی ہے وہاں کر دو۔ ٹھیک، وضاحت ہو گئی۔ ٹھیک، اس کا مطلب اب یہ اتنی کیٹیگوریکل ابتدا میں بات آ گئی، اور میرا خیال ہے یہ خلاصہ رہے گی حدیث آج پورے پروگرام کا، کہ ایک کمپیریزن آ گیا، یعنی مالدار رشتہ اور ایک غریب رشتہ، لیکن بیٹی کی چاہت کہاں تھی؟ غریب کی طرف۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کو آپس میں ملا دو۔ اچھا، اب تھوڑا سا میرا خیال ہے سر دست یہ محبت بھی ڈیفائن ہو جائے کہ یہ محبت کا جو پیمانہ سرکار علیہ السلام نے بتلایا، اور فی زمانہ آج جو محبت کا پیمانہ ہے کہ بات چیٹ سے شروع ہوتی ہے، پھر ویڈیو کالنگز تک، اور پھر مطلب جو ہے ملنا ملانا، پھر ظاہر ہے میٹنگز، اس کے بعد جو ہے وہ ڈیٹس، بہت کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں، چونکہ یہ ظاہر ریلیونٹ بات ہے، کہ والدین کی مرضی کے خلاف نکاح کرنے کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے، اس پہ آپ کامنٹ کر کے پھر اگلی بات پہ ذرا کامنٹ کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے تو ایک حدیث پاک لوں گا جو دو طرفہ معاملے کو حل کرے گی، والدین کے بھی اور اولاد کے معاملے۔ ماشاءاللہ، جی بتائیے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النکاح رکن، یہ نکاح ایک بندھن ہے یا پاؤں کی بیڑیاں ہیں۔ فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ أَيْنَ يَضَعُ قَرِيمَتَهُ، تم میں سے ہر بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنی صاحبزادی یا اپنی بیٹی کو کس کے پلے باندھ رہا ہے۔ بنیادی فرمایا مَنْ زَوَّجَ قَرِيمَتَهُ مِنْ فَاسِقٍ، اور جس نے اپنی بیٹی کی شادی کسی فاسق سے کر دی، فرمایا فقط قطع رحمہا، اس نے قطع رحم کا جو ہے وہ امر سر انجام دیا۔ اب یہاں آپ دیکھیے دونوں پہلوں سے آپ دیکھیے، والدین پر بھی قدغن لگا دی گئی اور اولاد پر بھی، کہ نکاح کرنے سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ جس کے ساتھ یہ بندھن جا رہا ہے آیا وہ اس قابل ہے یا نہیں، یعنی اندھی محبت میں گرفتار مت ہو جانا، بالکل بلائنڈ فیتھ نہیں ہونا چاہیے، اور جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے۔ اگلی حدیث جو میں لے رہا ہوں وہ بڑی قابل سماعت ہے، اور احمد بن حنبل نے، امام نسائی نے اس کو نقل کیا،
سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حدیث کی راویاں فرماتی ہیں رسالت مآب علیہ السلام کے پاس ایک لڑکی نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ان ابی زوجنی ابن اخیہ، کہ میرے والد نے میری شادی، میرا نکاح جو اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ کر دیا، اپنے بھتیجے کے ساتھ کر دیا، میں اسے ناپسند کرتی ہوں، میں اسے ناپسند کرتی ہوں۔ فجعل الامر الیہا، رسول کریم علیہ السلام نے اس کو اختیار دے دیا، چاہے تو اس نکاح کو برقرار رکھو، چاہے تو اس کو علیحدگی اختیار کر لو، اختیار اس کے حوالے کر دیا۔ لیکن اگلی بات اس سے بھی اہم ہے، اب یہاں دیکھیں ایک بیٹی کو اولاد کو اختیار دیا جا رہا ہے، اولاد کے ساتھ ساتھ والدین، بیٹیاں اور بیٹے والدین کو اعزاز و اکرام کیسے برقرار رکھتے ہیں؟ قالت فإنی قد عجزت، کہ عرض کرتی ہے صاحب میں اپنے والد کو اجازت دیتی ہوں، ما صنع ابی، جو میرے والد نے میرا نکاح اپنے بھتیجے کے ساتھ کیا ہے میں اس کو برقرار رکھتی ہوں، ٹھیک ہے، اس کو میں فتح یا فسخ نہیں کرتی۔ پھر عرض کرتی ہیں ولیکن اردت، لیکن میرا بنیادی مقصد یہ بات کرنے کا یہ تھا ان تعلم النساء لیس للآباء من الامر شیء، کہ میں لوگوں کو، آنے والی خواتین کو یہ پیغام دے سکوں کہ جب بیٹیوں کے رشتے کرنا مقصود ہو یا بیٹوں کے، تو کم از کم والدین یہ سوچ لے کہ اختیار اولاد کا اپنا واہ اختیار سبحان اللہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا رہتی دنیا تک ایک پیغام چلا جائے، عورت ایک پروڈکٹ نہیں ہے، پروڈکٹ نہیں ہے، کوئی پروڈکٹ کے طور پہ اس کو یوز نہ کیا، کاموڈیٹی نہیں کہ آپ اسے پرچیز کر لیں، پرچیز کر لیں اور سیل کر دیں اس کو، ٹھیک ہے۔ لیکن شارٹ کامنٹ کر کے پھر آگے بڑھاتے ہیں کہ ابھی بتائیے کہ والدین کی مرضی کے خلاف نکاح کرنے کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ اگلی محبت کے حوالے سے بات میں آپ سے کروں گا۔ دیکھیے والدین کی بڑی سادہ سی بات ہے، جیسے اپنے انٹرو میں آپ نے فرمائی کہ رسالت مآب علیہ السلام نے جب نکاح کا پیغام آیا تو سیدہ خدیجہ کا پیغام آیا تو اپنے بزرگوں سے رابطہ کیا، اور میں یہاں بات کروں اور کیا رچا ہوا ہے، آپ دیکھیں کیا رچا ہوا ہے، اور آپ دیکھیے اس کے پھر نتائج کتنے شاندار برآمد ہوئے۔ اور سید احمد سلطان سخی سرور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ کو حاکم شہر نے رشتے کا پیغام بھیجا کہ آپ کے تقوی اور زہد کو دیکھ کے میں آپ کو بیٹی کا رشتہ دینا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن میرے والدین جو ہے میں نے اختیار ان کو دے رکھا ہے، وہ بہتر فیصلہ کریں، اگر وہ راضی ہوں گے تو میں راضی ہوں، بالکل ٹھیک کرنا میں نہیں کروں۔ سید صاحب آپ بتائیے صاحب کہ یہ جو ہمارے یہاں آج فی زمانہ جو محبتوں کا کلچر ہے جس پہ میں بات کر رہا تھا، اور ظاہر حوالہ مفتی صاحب نے بھی دیا، سرکار علیہ السلام نے تو دو محبت کرنے والوں کو ملانے کی بات کی، نکاح سے بہتر جو ہے وہ کوئی شکل ہو ہی نہیں سکتی، لیکن جن محبتوں کا ہم پرچار کرتے ہیں یا جن لو میرجز کا آج پرچار معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، اس کی صورتحال تو بڑی ایک مختلف بڑی منفی ہمیں نظر آتی ہے معاشرے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جنید بھائی کچھ لمحات کے لیے مجھے اجازت دیں، پلیز۔ میں پچھلا جو ایک سوال تھا والدین کی اجازت کے خلاف اور ان کی مرضی کے خلاف، سر گوڈ پلیز۔ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون کو لایا گیا، اس کا والد خود لے کر آیا اور آ کر عرض کیا ان ابنتی حاضی ابت ان تتزوج، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی نکاح سے انکار کرتی ہے۔ تو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا اطیعی اباکی، اپنے والد کی پیروی کر، باپ جو کہہ رہا ہے اس کی بات کو مان لے۔ اب اس سے یہ اولاد کے لیے سبق ہے کہ آپ کے والدین آپ کے لیے کبھی برا نہیں سوچ رہے بلکہ آپ کے لیے اچھائی کا انتخاب کر رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی فرما برداری کریں۔ اور اس سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے، والدین کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اگر آپ کی بتائے ہوئے بات کو آپ کی اولاد نہیں سمجھتی تو آپ ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیجئے کہ کوئی ایسا بندہ تلاش کیجئے جس کی بات کو اولاد رد نہ کرتی ہو۔ جیسے یہاں خاتون کو اس کے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو خاتون نہیں ٹالے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو سمجھانے کے لیے کسی اور ایسے ذمہ دار آدمی اور سمجھدار آدمی کے پاس لے کر جائیں، جو لڑکا ہو یا لڑکی ان کو سمجھائے کہ ان کے والدین ان کے لیے کیا چاہتے ہیں۔ ایک وقت قطع کلام کی معذرت، آپ کنٹینیو کیجئے اس بات کو، اس میں ایک سوال ضمناً یہ ہے اگر فیملی میں کوئی ایسا نہ ہو یا لیٹ سے ہو اور سمجھانے کی بہت کوشش کی اور صورتحال یہ ہے کہ آگے ایک ٹیگ لائن لگی ہوئی ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے، مجھے تو کرنا یہی ہے، آپ کچھ بھی کہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کا مشاہدہ، آپ کا تجربہ، آپ کی نگاہ، میرا تو قلبی میلان یہی ہے اور میں شادی یہیں کروں گا، یہیں کروں گی۔ میں اس قلبی میلان کا ابھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، یہ قلبی میلان کیا ہے میں اس کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ جس وقت لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، تعلیمی معاملات میں یا جیسے بھی ان کو موقع ملتا ہے قریب آنے کا، تو حقیقتاً اگر یہ دونوں اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو اپنی عادات کو چھپا رہے ہوتے، اس لیے کہ جس گھر میں انہوں نے تربیت پائی ہے، جو ان کو تعلیم ملی ہے، جو عادت ہے ایک بندے کی، ٹھیک، یہ اس کو چھپاتے ہیں۔
ٹھیک. جب تک ظاہر نہیں کرتے کہ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا, ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب نہیں بڑا آتے. ایک فیبریکیشن ہوتی ہے, ایک بڑا ایک فالس قسم کا ٹریٹمنٹ ہوتا ایسی ہے, چیز- بناوٹی دنیا ہوتی ہے, بالکل، مصنوعی. بالکل، یہی بات. بلکہ یوں کہیے کہ ایک بڑا صحیح اس کا جو بالکل اپروپریٹ ورڈ ہے وہ ہے فینٹیسی ورلڈ کے اندر ہوتے ہیں, اور بالکل وہ ایسے اسی کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں بالکل پینٹ ہو رہی ایسے ہوتی ہی ہے. لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, جس وقت نکاح ہوا اب وہ تکلف جو آپ نکاح سے پہلے کر رہے تھے وہ ساری زندگی تو نہیں رہ سکتا, لیکن جب نکاح ہوا وہ تکلف جاتا رہا, اصل عادتیں لڑکے کی بھی اور لڑکی کی بھی ظاہر ہو گئیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. علامہ صاحب بات کنٹینیو کرتے ہیں. اب دیکھیں اس میں جو ایک بات ہے کہ ایک تو بنیادی طور پہ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب بچے اپنی پسند کو اپنے والدین کی پسند کے ساتھ مربوط کر دیتے ہیں, منسلک کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمارے لیے فیصلہ کیجئے, بس ہماری بھی اس میں رائے شامل کر لیجئے. اب ایسا وہی بات ہے نا کہ جانور تو نہیں ہے کہ کسی بھی کوٹے سے باندھ دے, پھر اس میں جو برکات نصیب ہوتی ہیں اس کے بارے میں ذرا لوگوں کو بتائیں. ابھی آپ نے بڑی تفصیلی جو نکات بیان فرمایا آپ نے, اگر ان کو میں ایز اے ریسیپروکل لوں تو جو نقصانات آپ نے بتائے ہیں انہی کو میں فوائد کی طرف لے آؤں گا. واہ, اگر ایز اے ریسیپروکل میں دیکھوں اس کو, واہ کیا اچھی بات, اس کو ریورس میں کر دوں. بتائیے. لیکن بات یہ ہے کہ میں فاؤنڈیشن سٹون کی طرف آؤں گا. آئیے. وہ یہ ہے کہ معیار انتخاب, سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی یا والدین جب انتخاب کرتے ہیں تو انہیں کس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے. وہیں سے چونکہ علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا تھا کہ انسان کا مقدر اس کے فیصلوں میں پوشیدہ ہوتا ہے. آپ نے اگر صحیح فیصلہ نہیں کیا تو پوری زندگی آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ایسا ہی ایسا ہی راہ متعین آپ کے فیصلے کرتے ہیں, ایسا ہی ہے. اور اگر آپ نے فیصلہ درست کر لیا تو زندگی میں خیر اور خیر بھلائی بھلائی ہے. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رشتے کے انتخاب میں کم از کم ان باتوں کا خیال رکھو. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ خاندان بہت بڑا ہے اور مجھے اس کے ساتھ منسلک ہو کے عزت میسر آ جائے گی, فرمایا لم یزدہ اللہ الا ذلہ. پھر وہ یہ بات یاد رکھے اگر عزت کے لیے شادی کر رہا ہے کہ مجھے خاندان سے مل کے عزت میسر آ جائے گی تو اللہ اس کی ذلت میں اضافہ فرما دے گا. اور اگر اس کا خیال ہے کہ مالدار فیملی اور میں اس کے ساتھ مل کے میرا فیوچر جو ہے برائٹ ہو جائے گا, فرمایا لم یزدہ اللہ الا فقرا. تو یہ بات یاد رکھے اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی بلکہ اللہ اس کی مفلسی میں اضافہ فرما دے گا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں حسب کے حوالے سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں, میرا نسب اور حسب جب بلند ہو جائے, تو فرمایا لم یزد اللہ الا دناتن, اللہ تعالیٰ اس کی کمینگی میں اضافہ فرما دے گا. پھر معیار ہونا کیا چاہیے, فرمایا معیار یہ ہے دینداری. آپ اس کا دینداری دیکھیں کہ دین کے اعتبار سے وہ لوگ کیسے ہیں, اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے. رسالت ہے وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ گندگی کے ڈھیر پر اگنے والے سبزے سے بچو. اس سے آپ کی کیا مراد, فرمایا لڑکی بہت خوبصورت بہت معیاری لیکن فیملی بیک گراؤنڈ انتہائی گندا. فرمایا عورت رگ کھینچتی ہے, اگر تو آپ نے اس بات پہ غور نہ کیا تو نتیجہ یہ نکلے گا وہ آپ کی پوری جنریشن جو ہے برباد کر کے رکھ دے گی. تو اس لیے کم از کم ان باتوں کا خیال رکھیے. فرمایا کہ بارک اللہ لہو فیہا, اگر آپ دیندار لڑکی دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس لڑکی میں آپ کے لیے برکت رکھے گا, اور لڑکے کے لیے لڑکی میں, لڑکی کے لیے لڑکے, دونوں کے مابین باہمی. اچھا یہ لڑکے کے لیے بھی تو یہی پیمانہ ہونا چاہیے, یہ پیمانہ بالکل پیمانہ, لڑکے کا انتخاب کرتے ہوئے بھی یہ پیمانہ ہونا چاہیے. اور آپ نے ارشاد, اچھا دوسری بات یہ کہ ہم جو اننیسیسری ڈیلے کرتے ہیں رشتوں کے اندر, آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری دہلیز پر ایسا رشتہ آ جائے تو تم نے اذا خطب علیکم من تردون دینہ وخلقہ, اگر تمہارے پاس کوئی ایسا نوجوان کا رشتہ آ جائے اپنی بیٹی کے لیے جس کا دین بھی اچھا ہو اخلاق بھی اچھا, فرمایا فزوجہو, تو اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو. الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض, اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پوری زمین فساد اور فتنے سے بھر جائے گی. ٹھیک ہے.
بنیادی چیز. ٹھیک دیکھیں رشتوں کے انتخاب میں ہمارے ہاں جب ہمارا معیار تو بالکل پیمانے ہمارے معیار جو ہے اور پیمانے بالکل جدا ہو گئے ہمارے پیمانے. ہم اس کا مال دیکھتے ہیں, دولت دیکھتے ہیں, اسٹیٹس دیکھتے ہیں, حسب و نسب دیکھتے ہیں, اس کی ایجوکیشن دیکھتے ہیں. ایجوکیشن چلے دیکھ لی جائے لیکن سر دینداری کو تو ہم کسی معاذ اللہ اس میں رکھتے نہیں کر سکتے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ فاؤنڈیشن سٹون ہے. اگر آپ کی دینداری جو ہے وہ قائم ہے اور آپ گھر میں آپ کی دینی ماحول ہے تو آپ ہر قباحت سے برائی سے آپ محفوظ رہتے ہیں. مطلب صورتحال یہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں نا, اس میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی تاثر آتا ہے کہ ٹھیک ہے جی جنید بھائی بات کر رہے ہیں, مولانا صاحب بات کر رہے ہیں, لیکن بات یہ کہ بی پریکٹیکل, مطلب جو ہمارے دل کو مطلب بھائے, جو ہمیں پسند آئے یا جو ہمارے اسٹیٹس کو بنائے, ہم تو اس طرف جائیں گے. تو اب لوگ اب اس طرف جانا چاہتے ہیں. اچھا ایک اور چیز اس میں سید صاحب یہ بتائیے, اب چونکہ یہاں پہ جو ایک بات جو پیدا ہو رہی ہے جی 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 اس میں وہی بات دیکھیں آئیڈیل سچویشن تو وہی ہے کہ دونوں چاہتے ہیں آپس میں مل جائیں, لیکن خدا نہ خواستہ اگر تصادم ہوتا ہے. اب میں چاہتا ہوں ذرا اس موضوع پہ ہم بات کر لیں, پھر اس کے بعد عمر پہ آ کے بات کرتے ہیں کہ عمر کیا ہونی چاہیے. تصادم خدا نہ خواستہ اگر ہو گیا اور بچے بھی نہیں مان رہے, والدین بھی نہیں مان رہے, اور صورتحال آپ نے دیکھا ہے کہ ایسی بھی کیسز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ خودکشی تک بات چلی جاتی ہے, جہاں پر زہر کھا لیے جاتے ہیں, عزتیں چوراہے پہ آ کے جو ہیں وہ نیلام ہو جاتی ہیں, سانجے کی ہنڈیاں جو ہے وہ چوراہے پہ آ کے پھوٹتی ہے. مطلب ایون یہ ہوتا ہے کورٹ میرجز میں باقاعدہ وہ ہائپ بنتی ہے, پھر اس کے بعد DSNGs جاری ہیں, لائف ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں, وہ الگ ویو لیا جا رہا ہے, والدین کا الگ ویو لیا جا رہا ہے, ایک عجیب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. ایسی صورتحال میں بچوں کو کیا کرنا چاہیے اور ایسی صورتحال میں والدین کو کیا, کیٹیگوریکل بات کیجیے گا اس پہ. یہ دونوں باتیں آپ نے بہت اچھی کی. اس میں ایک بات تو والدین کے لیے ہے اور دوسری بات بچوں کے لیے ہے. والدین کو چاہیے کہ اگر اولاد اس بارے میں ان کی رائے کو تقدم نہیں دیتی, ان کی رائے کو ترجیح نہیں دیتی, تو ایسی صورت میں کچھ دیر کے لیے ان کا فیصلہ مان لیں. اس لیے کہ جس تجربہ کی بنا پر والدین بچے کو روک رہے تھے, جس وقت اس کے اثرات ظاہر ہوں گے تو پھر نکاح سے پہلے اس کو بتا دیا جائے کہ ظاہر ہونے والے اثرات کے ذمہ دار تم خود ہوگے, ہم اس کو سمیٹنے کے لیے آگے نہیں آئیں گے, وہ کام تم خود دیکھو گے. اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں ایسا ہوتا ہے. کسی آدمی نے بڑی اچھی بات کہی تھی, اس نے کہا کہ بسا اوقات خاتون کے ساتھ نکاح کرتے ہیں نا, تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے زندگی بسر زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک ہوتی ہے, اور خاتون اس کے بعد اگر اپنا گھر بنانا چاہے تو وہ اپنے اخلاق کے ساتھ بنائے گی, اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے بنائے گی, اپنی اچھائی کی وجہ سے بنائے گی. اگر اس نے یہ سارے کام کر لیے تو وہ اس گھر میں رہ سکے گی, اگر وہ یہ کام نہ کر سکی تو وہ اس گھر سے نکال دی جائے گی. جس شخص کے ساتھ اس نے محبت کر کے نکاح کیا تھا شاید ہو سکتا ہے وہ خود اس کو گھر سے نکال دے. ٹھیک ہے, وہ وقتی رومانٹسزم جو ہے وہ ختم ہو جائے, جگہ ہوتا ہے ایک ٹائم, وہ ختم ہو جائے گا. اور اولاد کے لیے یہ گزارش کروں گا, یہ یاد رکھیں, اگر شریعت آپ کو اختیار دیتی ہے کہ آپ اپنے نکاح میں اپنی مرضی کر سکتے ہیں, تو یہ نہ سوچیں کہ شاید آپ کی محبت کا احترام تو شریعت نے کیا ہے, لیکن محبت کرنے کا سلیقہ بھی آپ کو شریعت نے بتایا کہ وہ محبت آپ نے کرنی کیسے ہے. جس بنا پہ شریعت آپ کو اجازت دے رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ آزاد چھوڑ دیا, اس کے احکام شریعت نے خود مرتب فرمائے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, فرمایا کسی بھی خاتون کے ساتھ نکاح جو ہے وہ 4 وجہ میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. یا تو اس کے مال کی وجہ سے کیا جائے, یا اس کے بڑے خاندان کی وجہ سے کیا جائے, یا پھر اس کے جمال کی وجہ سے کیا جائے, یا دینداری کی وجہ سے کیا جائے. فاظفر بذات الدین, تم نے دیندار خواتین کو ترجیح دینی ہے. ٹھیک ہے, یہ محبت کا پیمانہ آ گیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. اور یہ خاص طور پہ اس لیے فرمایا فاظفر بذات الدین, اس لیے کہ تم نے بعد میں زندگی اکٹھے گزارنی ہے, اور زندگی اکٹھے گزارتے ہوئے وہ جو صحبت تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ رہنی ہے, اٹھنا بیٹھنا ساتھ چلنا پھرنا, وہ تمہیں تب فائدہ دے گی کہ جب دونوں ہی دینداری کے ساتھ ترجیح دے کر ایک دوسرے کے قریب آئیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جو بچے، تاکہ پھر ہم عمر کے حوالے سے بات کر لیں، جذبات میں آ کے خودکشی کر لیتے ہیں، محبت نہیں ملی، اب تو میرا جینے کا فائدہ نہیں ہے، میں مرنا چاہتا ہوں، اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں، وہ جو کنسیپٹ اور تصور ہے وہ کتنا انتہائی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ، جن ماں باپ نے پالا پوسا بڑا کیا، اپنا سب کچھ دے دیا، تمہارے اوپر دھوپ تک نہیں آنے دی، ہمیشہ سائے میں رکھا، تم نے اٹھا کر جو ہے ایک ایسی محبت جو کہ ابھی چند دنوں کی ہے، چند مہینوں کی ہے، چند برسوں کی ہے، اور اس کے بعد آگے کچھ بھی نہیں پتا، تو اس کے لیے جو ہے وہ اپنے والدین کی عزت کو چوراہے پہ لے کر آ گئے. جنید بھائی، یہ بات جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ بڑی حساس ہے، بڑی سینسیٹیو بات ہے. اس پر ایک جواب تو جذباتی ہے اور ایک بات میں بڑا سوچ سمجھ کے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو بچہ ضد کرے اور اس حد تک وہ چلا جائے کہ اگر میرا یہاں نکاح نہ ہوا، بچیاں عمومی طور پر بچیوں میں اور بچوں دونوں میں یہ بہت زیادہ جذبات ہیں، تو ہم خودکشی کر لیں گے، زہر کھا لیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے، ایسا ہوا ہے، بالکل ٹھیک. بہت ساری مثالیں ہیں. بیسیکلی وہ نفسیاتی طور پر بیمار ہو چکے ہیں، وہ جذبات اور خیالات کے ہیتھوں قیدی ہو چکے ہیں. اب اگر والدین بھی اپنی ضد پر قائم رہے تو اولاد ہاتھوں سے چلی جائے گی. بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں، مشاہدے سے ثابت ہے. بہت اچھی بات کر رہے ہیں. ہم ایک طرف تو یہ کہیں گے نہیں جی والدین کے خلاف نہ جائے، والدین اگر ضد پر رہے تو بچہ چلا جائے گا. بہت تدبر والی بات ہے، آپ نے کنٹینیو کیجئے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. ضروری یہ ہے کہ مریض ہے، وہ جذباتی نفسیاتی مریض ہے، ڈپریشن میں ہے، اب اس کو مرض کو نہ بڑھائیں، اس کا علاج کریں. علاج کریں. اس کا علاج دو طریقوں سے، کاؤنسلنگ کریں. کسی خود نہیں کر سکتے، وہ آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں کہ میرے والدین چاہتے نہیں میں وہاں، بچوں کے ذہن میں ہوتا ہے والدین چاہتے نہیں ہے میرا، وہ انا غالب آ جاتی ہے، کہیں ایک عجیب بات ہو جاتی ہے. کسی دوسرے فرد سے کاؤنسلنگ کروائیں، اس کے دوستوں سے، کچھ اس کے ٹیچرز سے، شاید وہ مان جائے. اگر پھر بھی نہیں مان رہا تو بچے کی زندگی بچانے کے لیے جہاں وہ چاہتا ہے کر دے. ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی. ٹھیک. دوسری میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا المیہ جنم لے چکا ہے جی، اور یقین جانے میرا واٹس اپ بھرا ہوا ہے، ہر تیسرے گھر کا یہ مسئلہ ہے. بچیوں کی عمریں گھر بیٹھے 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 بڑھاپے کی طرف چلی گئی. جی جی جی. ماں باپ شادیاں نہیں کر رہے، وہ آئیڈیل رشتے کی تلاش میں بچوں کو بوڑھا کر رہے ہیں. اب دو باتیں کر دوں بڑی مختصر سی. یہ یاد رکھیں، جوان لڑکا اور لڑکی درخت پر لگے ہوئے پکے اور رس بھرے پھل کی طرح ہیں. جی بالکل ٹھیک. ان کو وقت پر نہ اتارا گیا تو یا تو کوے اور پرندے چونچے مار کے اسے تباہ کر دیں گے، یا پھر وہ وہیں لگا خراب ہو جائے گا. ٹھیک. اس بچے اور بچی کی وقت پر نکاح کریں گے تو زندگی محفوظ رہے گی. بہت اچھی بات ہے. سوال یہ تھا. جی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا ثلاث لا تؤخرھا، علی تین باتوں میں دیر نہ کرنا. نماز کا وقت ہو جائے تو پڑھنے میں، جنازہ آ جائے تو پڑھنے میں، اور تیسری والأیم اذا وجدت لها کفوا، جب بالغ بچی کا کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو نکاح کرنے میں دیر نہ کرنا. اب سوال جو آپ نے شروع میں کیا تھا میں اس کو سمیٹ رہا ہوں پلیز کہ آئیڈیل عمر کیا ہے. اس حوالے سے دیکھیں، ایک تو 25 سال کی عمر عزیز میں خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. واہ. دوسرا سیدہ کائنات ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح خود نبی رحمت نے جس عمر میں کیا، ایک روایت کے مطابق وہ 19 سال تھی یا 19.5 سال تھی. ٹھیک ہے. دوسرا حضرت علی کی اس وقت عمر 24 سال تھی. یہ وہ عمریں ہیں کہ آج سائنس بھی تحقیق کر کے ان کی تائید کر رہی ہے. مثلا آج تحقیق مغرب کی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بچے اور بچی کی 18 سے 28 سال کی عمر کے درمیان رشتہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل. خصوصاً بچیوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس عمر میں وہ بچے پیدا کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو تکلیف کم ہوتی ہے. اور لڑکے کی اس لیے ضروری ہے اس عمر میں، اور لڑکی دونوں کی، اگر دیر کریں گے
تو ان کے اندر جو فطرتی خواہشات ہیں ان کو اتنا زیادہ پریشان کریں گی کہ وہ نفسیاتی مریض ہوں گے، معاشرتی خرابیاں جنم لیں گی اور وہ اندر ہی اندر گھلتے چلے جائیں گے، ایک بہت بڑے پیمانے پر تباہی اور خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے خدا کا واسطہ ہے شریعت کو فالو کریں۔ آخر میں سب سے بڑا جواز شادی کی تاخیر میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جناب لڑکا بھی کماتا نہیں ہے یا ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہیں، نوکری اچھی ہو جائے، کاروبار سیٹ ہو جائے، گھر بن جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نور کی آیت پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ لوگو تم اپنے میں سے جو بے نکاح مرد یا عورتیں ہیں ان کے نکاح کرو، اگر وہ فقیر ہیں، محتاج ہیں، غریب ہیں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں رزق دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں التمسوا الرزق فی النکاح، لوگوں نکاح میں رزق تلاش کرو، نکاح کرو گے اللہ تمہیں رزق دے گا۔ اور یہ بات کیٹیگوریکلی میں کہہ رہا ہوں، جب شادی ہوتی ہے تو عورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مرد کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا علامہ صاحب بڑا شارپ کامنٹ، صحیح صاحب بڑا شارپ کامنٹ۔ آخر میں چاہتا ہوں کہ آپ خاص طور پہ بچوں کو ایک تو نصیحت فرمائیے، والدین کو بھی نصیحت فرمائیے، اور ہمارے یہاں وہی بات جو مفتی صاحب نے کامنٹ فرمایا میں چاہتا ہوں اس پہ آپ بھی کلام فرمائیے کہ بچہ اسٹیبلش ہو جائے، بچہ کچھ کر لے، اس کا فیوچر بن جائے، وہ فائنینشلی جو اسٹرانگ ہو جائے۔ ایک سرٹن ٹائم کے بعد والدین پلان کرتے ہیں اور بچہ خود بھی اب جو ہے یہ سوچ رہا ہوتا ہے میں جی گاڑی بنا لوں، گھر بنا لوں، اپنی ایک پوزیشن بنا لوں، اس کے بعد شادی کروں گا۔ اس دوران جتنے گناہ اس سے سرزرد ہو جاتے ہیں، اب بتائیے وہ کس کے کھاتے میں جائیں گے؟ ذرا لوگوں کو یہ بتائیے۔ فیضا بالغا، جب بچہ یا بچی جوان ہو جائے فَلْيُزَوِّجْهُ، اس کا نکاح کر دو۔ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، اور اگر وہ بالغ ہو گیا اور آپ نے نکاح نہیں کیا فَأَصَابَ إِثْمًا، اس نے گناہ کیا فَإِنَّمَا إِثْمُ عَلَىٰ أَبِيهِ، اس کے گناہ کا خمیازہ جو ہے اس کے باپ پر ہوگا۔ فرمایا فَمَنْ لم یستطیع علیہ بالصوم، اور جس کو استطاعت نہ وہ روزے رکھے فإنہ لہ وجاء، یہ اس کے لیے ڈھال کا کام دے گا۔ ماں باپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ unnecessary ڈیلے ہمیشہ برباد کرتی ہے۔ اس unnecessary ڈیلے کے اندر اگر بیٹا یا بیٹی گناہ کرتے ہیں تو ذمہ دار والدین ہیں۔ لیکن اب ٹرینڈ بن گیا ہے، اب سے ٹرینڈ واقعی اس میں ٹرینڈ بن گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ میکسیمم اس کو روکنا چاہیے۔ والدین کو خیال کرنا چاہیے کہ اگر بچہ یا تو گھر کا ایٹماسفیئر ایسا رکھے، انوائرمنٹ ایسا رکھیں کہ جس میں گناہ کی گنجائش نہ ہو۔ گھر میں آپ نے LED لگوا رکھی ہے اور نیٹ لگوا رکھا ہے اور آپ کے پاس ساری سہولیات موجود ہیں، جب گناہ کے راستے آپ نے از خود ہموار کر رکھے ہیں اور جب وہ اس حد کو عبور کرتے ہیں پھر شکوہ کیسا؟ لیکن علامہ صاحب آرگومنٹ اس پہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز جو آپ کہتے ہیں بڑی آئیڈیل سچویشن ہے کہ جی وائی فائی بھی نہ ہو، نیٹ بھی نہ ہو، LED نہ ہو، لیکن بات یہ اب آپ ڈیجیٹلائز مطلب اس دور کے اندر رہتے ہیں، ہر چیز کا ایکسس جو ہے وہ آپ کے اینڈرائڈ فون کے اوپر موجود ہے، آپ کچھ کریں نہ کریں بچہ جو ہے رات کو کمرے میں جا کے تاریکی میں کیا کر رہا ہوتا ہے کمبل کے اندر وہ آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ کیا بہتر ہو کہ باپ بچے کے ساتھ لیٹ جائے، ماں اپنی بیٹی کے ساتھ لیٹ جائے؟ جب حالات ایسے ہوں تو کیوں نہیں ایسا ماحول گھر میں دیتے؟ لیکن یہ بھی آئیڈیلی پاسبل نہیں ہے نا، سوال تو یہ بھی آئیڈیلی پاسبل نہیں ہے۔ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے، وہی بات ہے کہ آپ کو بہت سی چیزوں پہ ٹرسٹ بھی کرنا پڑے گا اور پھر اللہ جو ہے وہ بس وہی بات ہے کہ ویجیلنٹ آئے رکھیں، پھر یہی ہو سکتا ہے کہ وہ سونے کا نوالا کھلائیں اور شیر کی نگاہ رکھیں، بس یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن تربیت جو ہے لیکن تربیت پہ بھی وہی بات ہے، ہم بس یقین اللہ کی ذات پہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کو جو ہے پامال نہ ہونے دے۔ لیکن وہی بات ہے، آخری بات صرف یہ بتا دیجئے، جیسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہر ہے نہ حدیث مبارکہ میں اس بات کی جو ہے وہ تاکید فرمائی، نہ ہمیں کہیں ایسا حکم ملتا ہے، لیکن وہی بات ہے قدرت نے اپنے محبوب کے لیے جو بنت فرمائی 25 برس کی فرمائی۔ اچھا 20-22 برس کی عمر میں بندہ جو ہے 22 برس 23 برس میں ماسٹرز کر لیتا ہے، اپنا جو ہے وہ ایک پیڈسٹل پہ اگلا جو ہے اس کا رکھ لیتا ہے وہ قدم۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر 25 برس میں بھی وہ شادی کرے تو 45 برس 46 برس 47 برس میں جب بچہ اس کا جو ہے 7-20 سال کا کھڑا ہوگا تو وہ اس کی زندگی کو بھی تو انجوائے کر سکے گا۔ ایسا ہی ہے، یہ بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 22 سال کے بعد موومنٹ شروع ہو جانی چاہیے، بچے کی نکاح کی موومنٹ شروع کرتے تاکہ اس کو سیٹسفیکشن حاصل ہو جائے کہ میرے والدین میرے بارے میں فکر مند ہیں اور ان کی موومنٹ شروع ہے۔ بالکل نہ بیٹھ سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کہ نہیں جی گاڑی آ جائے گی، فیوچر برائٹ ہو جائے گا، تو یہ باتیں درست نہیں ہوتی۔ موومنٹ سے بچے کو جو ہے وہ سیٹسفیکشن ہوگی اور وہ مطمئن ہو جائے گا اور گناہ کی طرف راغب نہیں ہوگا۔ کہیں سلیکشن کرتے ہیں
کریں سلیکشن کے بعد اس کو اندازہ تو ہوگا نا کہ میں نے میری لیے میرے ماں باپ نے انتخاب کیا ہے, تو وہ کم از کم وہ ٹریک پہ رہے گا, ڈسٹریکٹ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ورنہ ظاہر ہے یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ مزید کلام ہو سکتا تھا, لیکن آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ. اللہ کرے کہ جو پیغامات آپ نے دیے ہیں والدین بھی سمجھیں اور اولادیں بھی سمجھیں انشاءاللہ. آئیے جناب چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب, اور آج آپ کو بہت ہی قیمتی وظیفہ بتانے جا رہے ہیں, اور وہ ہے رشتوں میں رکاوٹ دور کرنے کا وظیفہ. اگر رشتوں میں رکاوٹ ہو تو 21 دن تک بلا ناغہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 313 بار پڑھیں, اور حسب توفیق جو صدقہ آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو رشتوں کی تمام رکاوٹیں دور فرما دے گا. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الوجہ الکریم فرماتے ہیں, کیا قول مبارک ہے آپ کا. آپ فرماتے ہیں کہ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو. جس دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو گے اس دن آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ حافظ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين